السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں عزیز طلباء؟ چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سرسری مطالعہ پڑھیں گے۔ سرسری مطالعہ جس کا پہلا سبق ہے 5 اشرفیاں۔ 5 اشرفیاں جس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر محی الدین قادری۔ زور تخلص ہے ان کا، ٹھیک ہے جی۔ کتاب کھولیے اپنی کتاب، صفحہ نمبر 134، پیج نمبر 134۔ چلیے بسم اللہ۔ اگر اس سرزمین میں ایسے غریب اور محتاج باقی ہیں جن کو محنت و مشقت کے باوجود دن بھر میں ایک وقت سے زائد کھانا میسر نہیں ہوتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ گزشتہ 50 سال میں میرے والد، میرے شوہر اور میں نے خود بھی اس ملک کی سرسبزی و شادابی اور ہر طبقے کی فلاح کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب رائگاں گئیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے والد نے حکومت کی اور میرے شوہر نے اور میں بھی جو کچھ کوشش ہے کہ کامیابی کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کے باوجود اب اگر ایسی حالت ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی صرف ایک وقت کی روٹی مل پا رہی ہے، 2 وقت بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سک رہا، تو مطلب ہماری محنت رائگاں ہے، بیکار ہے۔ رعایا کی خوشحالی سلطنت کے بقا و استحکام کی ضامن ہوتی ہے۔ رعایا خوش رہیں گی، پبلک خوش رہیں گی تو حکومت کی بقا ہے۔ پبلک اگر پریشان ہو گئی، رعایا اگر پریشان ہے تو وہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے نور عین کے ہاتھ میں اس وقت تک حکومت کی باغ نہیں دے سکتی جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ سلطنت میں امن و امان ہے، رعایا خوشحال ہے اور اہل دربار کے اخلاق و عادات اس درجے قابل اعتماد ہیں کہ کسی بیرونی حملہ اور سازش کا احتمال تک نہ ہو۔ ایسا جب ہو جائے گا تب میں جو ہے اس حکومت کے باغ ڈور میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے سکتی ہوں، ورنہ نہیں دیتی۔ حیدرآباد کے مشہور آنند محل میں ملکہ جہاں خدیجہ زماں حیات بخش بیگم نے گولکنڈے کے دروازے خاص سے وزرائے خاص سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ وزرائے خاص سے، وزیر کی جمع وزراء۔ وزراء نے ملکہ کی ترقی، عمر اقبال کے لیے دعائیں دی اور دست بستہ عرض کیا۔ دست بستہ بولے تو ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور ہم سب خانہ زادوں سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی بادشاہ بیگم اور اپنے جوان بخت عمر سلطان عبداللہ قطب شاہ کے قدموں پر اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ پھر بھی اگر ہم میں سے کسی کی نسبت ملکہ زماں کو شبہ ہو تو ہم سب تیار ہیں کہ اس کو آپ کے ادنیٰ اشارے پر دربار سے نکال باہر کر دیں۔ وفاداری ہمارا شیوا ہے اور اپنے آقا کے لیے اپنی جان پر کھیلنا ہمارا پیشہ ہے، یعنی ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے ڈیوٹی ہے۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو عمراء سے زیادہ غریبوں کا خیال ہے۔ عمراء امیر کی جمع مالدار، وزیر کی جمع وزراء، عالم کی جمع علماء، اس طریقے سے جی کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو عمراء سے زیادہ غریبوں کا خیال ہے۔ تمہارے مرحوم بادشاہ کا مقولہ بلکہ کا سینٹنس بولا گیا، ہر وقت یاد آتا رہتا ہے کہ امیر عمراء ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ امیر عمراء، امیر لوگ مطلب ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے برخلاف غرباء ہر وقت، غریب کی جمع غرباء ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان کے پکے ہوتے ہیں اور ان کا جذبہ وفاداری ہمیشہ قابل اعتماد رہتی ہے۔ اسی لیے میرا اور میرے آبا و اجداد کا یہی طریقہ رہا ہے کہ عوام اور غریبوں کی طرف زیادہ توجہ کی جائے اور خلق اللہ یعنی اللہ کی مخلوق کی آسائش یعنی آرام اور رفاع عام کے کام ہمیشہ جاری رکھے جائیں، زیادہ تر توجہ غریبوں کی طرف دی جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ ملکہ کے ان اعلیٰ خیالات کا وزراء پر خاص اثر ہوا۔
وہ بالکل خاموش تھے۔ ان میں سے ایک محمد سعید رستانی نے عرض کیا کہ ہم تمام جانثار اس وقت خلق اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے ملکہ جہاں کی خدمت میں حاضر ہیں، مخلوق کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ تمام ملک کی دلی خواہش یہی ہے کہ قطب شاہیہ کے چشم و چراغ سلطان عبداللہ ذل اللہ زمام حکومت سنبھالیں، ان کے ہاتھ میں حکومت کی ڈور دی جائے، کنٹرول پاور ان کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ ملکہ نے فرمایا میری بھی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ اپنے فرزند جگر بند کو اس شاندار سلطنت پر کامیابی کے ساتھ حکومت کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ خدا وہ دن جلد لائے کہ میری یہ تمنا بر آئے، یعنی پوری ہو جائے، بر آئے پوری ہو جائے، تمنا آرزو۔ بارگاہ رب العزت میں شب و روز یہی دعا کرتی ہوں کہ میں تمہاری خواہشات معلوم کر کے خوش ہوئی اور انشاءاللہ بہت جلد رعایا کی حالت اور ملک کے امن و امان کے متعلق، امن و امان شانتی آستی متعلق بھی تجربہ کر لوں گی۔ اگر یہ کامیاب ثابت ہوا تو تمہاری اور میری ہم سب کی دلی آرزو بہت جلد پوری ہو سکے گی۔ محمد سعید نے دست بستہ عرض کیا اگر حضور اجازت عطا فرمائیں تو یہ عرض کرنے کی جرأت کی جا سکتی ہے کہ رعایا تو ملک و مالک پر فدا ہے، ان کی خوشحالی کا چرچا دور دور تک ہے۔ دوسرے ملکوں میں ہر شخص یہی کہتا ہے کہ گولکنڈے میں ہن برستے ہیں اور وہاں کا ہر پتھر ہیرا بن کر چمکتا ہے۔ بندگان عالی جو تجربہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہت مشکل کام ہے۔ حضور ہم پر اعتماد فرمائیں، یہ فدوی ہر طرح یہ امر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ امراء اور رعایا کی طرف سے کبھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوگی جو ملک کے مفاد مانے فائدہ، ملک کے مفاد اور مالک کی مرضی کے خلاف ہو۔ ملکہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا سن لیجیے۔ تمہارے جذبہ وفاداری اور جانثاری کے اظہار سے اطمینان ہوا، مگر میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ عوام کی حالت کا اندازہ کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ تم پر وہ ذمہ داری عائد نہیں ہے جو ایک بادشاہ پر ہوتی ہے۔ بادشاہ کے نزدیک امیر اور غریب سب برابر ہیں، اس کی نظر آفتاب کی شعاع کے مانند ہے، آفتاب مانے سورج، شعاع کرن، جو پست و بلند ہر جگہ یکساں پڑتی ہے۔ امیر کہاں غریب کا خیال رکھ سکتے ہیں جبکہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ نہیں سکتے۔ ممکن ہے کہ کسی سلطنت کے وزیروں یا امیروں کو وہاں کے غریبوں کی ذہنی و معاشی حالت کے متعلق تجربہ کرنا مشکل معلوم ہو، مگر بادشاہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے کہ لوگ خوشحال ہیں یا پریشان ہیں۔ خدا چاہے تو میں تم سب کو 10 روز کے اندر ہی اپنے تجربے کے نتیجے سے مطلع کر دوں گی، بتا دوں گی میں تجربہ کر کے کہ لوگ خوش ہیں یا پریشان حال ہیں، 10 دن کے اندر میں بتا دوں گی آپ لوگوں کو۔ اور اس نتیجے میں میری تمہاری خواہش کی تکمیل کا انحصار ہے۔ انحصار بولتا منحصر ہونا، منحصر بولتا ڈیپینڈڈ، اسی کے متعلق میں معلوم کرنے کے بعد ہی کہ میرے بیٹے کو بادشاہ بناؤں گی یا نہیں ہے، بادشاہت کا ڈور اس کے ہاتھ میں دوں گی یا نہیں ہے، کیا ہوگا اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ انحصار، منحصر، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں، اچھا سا ذہن میں رکھ لیں۔ نیکسٹ پیراگراف۔ اسی روز شام میں دولت خانہ عالیہ سے خواجہ سراؤں اور ماماؤں نے چاندی کے ایک تھالے میں 5 اشرفیاں، سونے کے سکے ہوتے ہیں، اور چاندی کے مختلف اشیاء لا کر چار مینار کے وسط میں یعنی درمیان میں سر راہ رکھ دیا، روڈ پر چورستے پر رکھ دیا، اور شہر میں شہرت مچ گئی کہ یہ سامان سلطان عبداللہ قطب شاہ کے صدقے کا ہے۔ صدقہ مانے خیرات کا جو رکھا ہوا ہے، جس کو جتنا چاہے، جس کو جتنی ضرورت ہو وہ اتنا لے سکتا ہے، اس میں یہ بادشاہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ 8 دن 8 راتیں گزر گئے، مکمل 1 ہفتہ 8 دن ہو گئے۔ 9ویں روز الصبح ملکہ نے محل کی ایک اصیل کو روانہ کیا، اصیل کام کرنے والا امپورٹنٹ بندہ یا سیکورٹی گارڈ سمجھیے، دیکھ آئے کہ اس سامان کا صدقہ کا کیا حشر ہوا۔
वो जो सदक़े का सामान हमने रखवाया था, 5 अशरफियाँ, चांदी की मुख्तलिफ चीज़ें, क्या हश्र वो ख़त्म हुई, रखी हुई हैं, लेके गए, क्या है देख के आइए। असील ने वापस आकर अर्ज किया कि 5 अशरफियाँ और जुमला सामान बिल्कुल उसी तरह उसी जगह रखा हुआ है जिस जगह पहली दफा रखा गया था, जहां रखा हुआ था 8 दिन पहले वहीं रखा हुआ है। मलिका ने वज़राए सल्तनत को तलब किया और फरमाया, तलब किया मतलब आइए जमा हो जाइए। मैंने जिस तजर्बे का जिक्र किया था आज उसका नतीजा बरामद हो गया। रियाया सल्तनत की हालत हर तरह काबिल इत्मीनान है, यानी मुतमईन है, और अब तुम सब मुतमईन हो जाओ कि सुल्तान को ज़िमामे हुकूमत यानी हुकूमत का डोर, हुकूमत की जिम्मेदारी सुपुर्द कर दी जाएगी। सब उज़रा हैरत ज़दा थे। इनमें से एक ने जुर्रत करके अर्ज किया, सब परेशान थे वजीर, लेकिन एक ने थोड़ा हिम्मत करके पूछ लिया कि आखिर आपको कैसे मालूम हुआ कि रियाया खुशहाल हैं या हालत इत्मीनान बख्श हैं। मलिक ज़मानी की फ़हम व फ़िरासत हमारे फ़हम व ख़याल की रसाई से बालातर है। हमको हैरत है कि हुजूर ने ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया होगा जो इतनी कलील मुद्दत, कलील बोलते थोड़ा, शॉर्ट टाइम, कलील मुद्दत बोलते टाइम, कलील मुद्दत में हैदराबाद जैसे वसी मुल्क की रियाया की ज़हनी व माशी हालत सरकार के सामने बेनिकाब हो गई। उनकी दिमागी कैफियत और क्या बोलते हैं उसको, माशी, फाइनेंशियली, ठीक है, क्या कैफियत है, कैसे इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, आपको कैसे पता चला? मलिका ने पूछा, क्या इस असना में कभी तुम में से किसी का गुजर चार मीनार की तरफ हुआ, या 8-9 दिनों में किसी का तुम में से गुजर चार मीनार के पास से हुआ, वहां से गुजरे कोई? गुजरा ने मुत्तफिक होकर कहा, किसी वक्त क्या माने हुजूर, हम तो दिन में कई बार उधर ही से गुजरते हैं, फिर तुम्हें वहां कोई गैर मामूली चीज नजर आई? अगर तुम वहां गुजर रहे हो तो गैर मामूली चीज कोई नजर आई, कोई अनोखी चीज? गुजरा आपस में एक दूसरे की सूरत देखने लगे। मोहम्मद सईद ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर अर्ज किया, मैंने देखा तो नहीं, सुना है कि हजरत जिल्ल सुबहानी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह का सदका मलिका ज़मान ने चार मीनार के करीब रखवा दिया था। ये सुना, सईद ने कहा। फिर क्या हुआ? मलिका ने पूछा। सब खामोश थे। मलिका ने फरमाया, तुम सल्तनत के जिम्मेदार अफराद हो और तुम्हें कुछ खबर नहीं, बेहतर है कि इसी वक्त सब जाकर देख आएं। आप सब जो है इम्पोर्टेंट पर्सन हो, सब जो है जिम्मेदार हो, आपको कुछ खबर है नहीं है, चलिए अभी जाके देख के आइए क्या होगा। कुतुब शाही उज़रा ने चार मीनार के करीब जाकर दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि मलिका ने चंद रोज कबल बादशाह का सदका रखवा दिया था और उस वक्त से कोतवाली के पहरे को यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं रोका गया, हटा दिया गया, बिल्कुल आम तौर पर कोई भी चाहे तो ले ले। वजीरों ने सदक़े की चीज़ों का मुआयना किया और दौलत खाने आली में वापस होकर मलिका से जो कुछ देखा था बयान किया। वहां जो कुछ देख के आए थे उज़रा, बादशाह बोले, क्या बोले? आज नवा रोज है। मलिका ने फरमाया कि आज नवा रोज है कि मैंने सदका रखवा दिया था। अब मुझे मालूम हुआ कि मैं खुदा के फजल से इस काबिल हूं कि अपनी मुर्सी सल्तनत, मुर्सी माने मुझे विरासत में दी गई सल्तनत जो मैं मेरे बेटे को विरासत में देने वाले हूँ, मुर्सी सल्तनत को अपने फर्जंद दिलबंद के सुपुर्द कर दूं। मैंने अब तक इस अमानत की निहायत दियानत के साथ हिफाजत की और अब एक ऐसी हालत में इस अमानत को नौजवान बादशाह के सुपुर्द कर रही हूँ कि आइंदा कोई मुझ पर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगा सकता। मैं अब इत्मीनान खातिर के साथ इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश होकर बोले तो हाँ बिल्कुल जिम्मेदारी से बरी होकर हयात नगर में गोशा नशीन हो जाती हूँ। गोशा नशीन यानी अंडरग्राउंड, अल्लाह कर लेते, अपनी सल्तनत और तुम सबको खुदा और उसके रसूल की हिफाजत में छोड़ती हूँ। बाद में मलिका ने जुमला अराकीन सल्तनत और उमराए दरबार से हल्फी वादे बोले तो जो बादशाह बनने के बाद में जो कसम ली जाती है, हल्फ लिया जाता है, वादे लिए कि इस जवान साल बादशाह की इताअत से कभी मुनहरिफ ना होंगे, यानी पलटेंगे नहीं।
اور ہر وقت اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ سلطان عبداللہ کے بااقتدار ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی محمد سعید نے بادشاہ کے دل میں کچھ ایسی جگہ پیدا کر لی کہ بالآخر میر جملے کے خطاب اور صدر اعظمی کے وعدے پر سرفراز کیا گیا۔ میر جملہ ایک وہاں پہ وزیر تھا، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ محمد سعید کو بنا دیا گیا صدر عظمیٰ کے عہدے پر، اور سلطنت کے جملہ امور، تمام اتھارٹیز، تمام پاور، تمام ایکٹیویٹیز اسی کے قبضے اقتدار میں آ گئے۔ چلیے، وہ چند سال بعد ہیروں کے لالچ میں، کون؟ میر جملہ وہ چند سال بعد ہیروں کے لالچ میں گولکنڈے سے نکلا اور توسیع سلطنت کو پھیلانے کے چکر میں توسیع سلطنت کے بہانے تمام شاہی افواج کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے ساتھ شاہی فوج کو لے کے چلے گا۔ اس اثنا میں بادشاہ میر جملے کی بعض مفسدانہ حرکات سے ناراض ہو گیا۔ مفسدانہ حرکات، غلط ایکٹیویٹیز، رانگ ایکٹیویٹیز سے ناراض ہو گیا بادشاہ۔ اس بدکیش نے شہزادہ اورنگزیب کو گولکنڈے پر دھاوے سے حملہ کرنے کا، دھوکے سے حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہاں سے جو ہے میر جملہ گیا، جا کے شہزادہ اورنگزیب کو جو ہے گولکنڈے پر دھوکے سے حملہ کرنے کے واسطے مشورہ دیا، کیونکہ ہم نہیں ہیں وہاں پہ بول کے۔ چنانچہ جس وقت مغل فوجیں قطب شاہی سلطنت کے حدود پر منڈلا رہی تھیں، ضعیف العمر یعنی بالکل عمر کے کمزور ہو گئی تھی، بہت عمر رسیدہ ملکہ حیات بخش بیگم کو گوشہ نشینی چھوڑ کر پھر حیدرآباد آنا پڑا۔ انہوں نے میر جملے کے ہاں اپنے ملازمین خاص روانہ کیے اور کہا بھیجا کہ بادشاہ کے شاہی فوجیں لے کر فوراً حیدرآباد چلے آئے اور اپنے حلفی عہد پیمان کو پورا کرے، جو تم نے قسم کھائی تھی اس کو پورا کر لے، فوراً فوج کو واپس لے آئے، جو سلطان کے زمام حکومت کے ہاتھ میں لیتے وقت اس نے ملکہ سے کہا تھا۔ جی، احسان فراموش میر جملے نے جواب دیا کہ شاید ملکہ کو مرحوم سلطان محمد قطب شاہ کا وہ مقولہ یاد نہیں رہا کہ امراء ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا ضمیر سیاست کا غلام ہوتا ہے، لہٰذا میں بھی جو ہے اب امیروں کا ہی، طاقتور کا ہی ساتھ دے رہا ہوں، مطلب یعنی بغاوت کر دیا۔ دغاباز میر جملے کا یہ جواب ملکہ کو اس وقت ملا جب اورنگزیب حسین ساگر کے کٹے تک پہنچ چکا تھا۔ جب راستے میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ مغل سوار اس کو قید کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ فوراً محل کی طرف پلٹا، لیکن اس اثنا میں مغل اس کے قریب پہنچ چکے تھے اور وہ ان کے نرغے میں پھنس گیا تھا، ان کے رپس میں آ گیا تھا، بولتے ہیں نا، نرغے میں پھنس گیا تھا، پھنس جاتا اگر حیدرآباد کے غربا ان مغلوں کا راستہ نہ روک دیتے۔ اگر وہ لوگ جو غریب یہاں پہ تھے حیدرآباد کے، وہ لوگ اگر مغلوں کا راستہ نہ کاٹتے، ان لوگوں کا سامنا نہ کرتے تو یہ رپس میں آ کے قید کر لیتے ان کو، بادشاہ کو۔ عبداللہ قطب شاہ کی اس نازک حالت کی اطلاع قرب جوار کی گلیوں میں برق رو کی طرح دوڑ گئی، بجلی کی طرح پتہ چل گیا، اور کثرت سے اہل شہر بادشاہ کو بچانے کے لیے اپنے اپنے گھروں اور دکانوں سے نکل پڑے۔ اس خدائی فوج نے مغلوں کا جان توڑ مقابلہ کیا۔ یہاں سب جو ہے فوج چلے گئی تھی، اب عوام ہی جو ہے مغل فوج کا مقابلہ کیا۔ کئی غریب اہل شہر اپنے ملک و مالک کی راہ میں شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس اثنا میں بادشاہ صحیح سالم دولت خانہ عالی میں پہنچ کر سرنگ کے ذریعے گولکنڈے میں داخل ہو گیا۔ غریب اور غربا کی وجہ سے آج ان کی جان بچ گئی۔ جب ملکہ کو معلوم ہوا کہ شہر کے غریبوں نے کس طرح اپنے بادشاہ کو بچا لیا تو اس کی زبان سے اس کے مرحوم شوہر، یعنی جو شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ان کا، بادشاہ کا باپ یعنی یہ ملکہ کے شوہر کا، کہ وہ جملہ بے ساختہ نکل پڑا، منہ سے نکل گیا۔ غریب ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان مانے پکے، یقین کے پکے ہوتے ہیں، اور ان کا جذبہ وفاداری ہمیشہ قابل اعتماد ہوتا ہے، بھروسے مند ہوتا ہے۔ اس نے شہیدان وطن کے ورثاء اور تمام
زخمیوں کو فی کس 5 اشرفی انعام عطا کیے. جتنے لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی اولاد کو، ان کے جو ہے رشتہ دار کو 5 اشرفیاں ایک شہید کی طرف سے ان کو دیے. جو زخمی ہو گئے تھے ان کا علاج کرا کے ان کو بھی 5 اشرفیاں دیے. کون؟ ملکہ زماں حیات بخش بیگم نے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ جو ہے سرسری مطالعہ ختم ہوا، جس میں جو ہے بہترین انداز میں بتایا گیا.